بجن گانا، تالیے پیٹنا، رقص کرنا، ڈھول پیٹنا، چمٹے سارنگیوں کے ساتھ رام رام کی صدائیں لگانا، یہ ہندوؤں کا مذہب تو ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں اس چیز کی اجازت نہیں۔ اور اس طبلے، ساز اور سرنگی کو، اس ڈھول پیٹنے کو ان صوفیاء نے اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ سمجھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو جب قوالی کا آغاز ہوتا ہے سر ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، سر ہلتے ہلتے پھر جسم ہلتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے بڑی بڑی چوغوں کے اندر پہلے آہستہ آہستہ ہلتے ہیں، پھر پورا مجمع تھرکتا ہے اور وہ اس کے اندر ان پہ دھمال پڑتی ہے۔ اور فرمایا لا انکار علیہ فی ذالک، فرمایا محفل میں کوئی کھڑا ہو جائے اور وعظ کرنے لگے، فرمایا شریعت میں اس پر کوئی انکار ہے ہی نہیں۔ لا انکار۔ وجد آ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ آپ کیا جانیں، یہ سماع ہے۔ اشتہارات بھی چھپتے ہیں تو محفل سماع، اور نہیں جانتے کہ یہ سماع اہل ایمان کا نہیں ہے، اہل شرک کا ہے۔ اہل ایمان ان کے دلوں کو سکون قوالیوں سے نہیں ملتی، ساز گانے باجے سے نہیں ملتی، ان کے دل کو لذت ملتی ہے تو عرش والے کے کلام کو سن کر۔ آئیے اہل ایمان کا سماع کتاب کے رکھتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا، انبیاء میں سے، اولاد آدم میں سے، اور جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، منتخب کیا، جب ان پر اللہ کی آیات، رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں، روتے ہیں۔ پیر سیفی انگلی کے اشارے کرتا ہے، کرنٹ مارتا ہے اور لوگ لوٹ پوٹ ہو کے سجدوں میں گرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، کہ معرفت دیا گلہ نے تو انہوں کی پتہ لگنا، تم وہابی ہو، معرفت سے بے بہرا ہو۔ یہ پیر صاحب دل جاری کرتے ہیں، دل ہلتے ہیں ان کے۔ ہم نے ہندوؤں کے پیٹ ہلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ہندو جوگی بیٹھ کر جب سانس اندر لیتے ہیں تم دلوں کو حرکت کرتے ہو، وہ اپنے پیٹوں کو حرکت دیتے ہیں۔ سرکار نے اگر مجھے کہا یہ معاہدہ میں نے کیا ہے، یہ معاہدہ میں نے کیا ہے، اس کے خاتمے کا یا میں کر سکتا ہوں یا میری آن کر سکتی ہے، تو میرا دیش ہے۔ امتیاز کرتی ویٹ کرنا۔ کو باہر چھوڑ، یہ جوگیوں کا کام ہے، یہ ہندوؤں کا کام ہے۔ اللہ کو ماننے والوں پر اثر
اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے. رحمان کی آیات کو سنتے ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ سے معافیوں کا سوال کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے. اس نمازوں سے کیا ملتا ہے سنیے. صحیح بخاری میں ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ فرائض کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور پھر نوافل ادا کر کے اللہ فرماتا ہے بندہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. کس طرح قریب ہوتا ہے اللہ کے؟ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور یہ ظالم کہتے ہیں پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا. ہم تو خواجہ کے عشق میں جا کر اللہ سے ملے ہیں. بڑی نمازیں روزے رکھے جنت پالی ملا, میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ اللہ یا خواجہ کا سکہ چلتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قوال کہتا ہے خواجہ کا دیوانہ جس دن سے میں ہو گیا اس دن سے ہو گیا کردار صاف میرا, کعبہ بھی کر رہا ہے آ کے طواف میرا. خواجہ کا میں دیوانہ جس دن سے ہو گیا ہوں اس دن سے ہو گیا ہے کردار صاف میرا. واللہ کوئی دیکھ کے خواجہ کی عنایت کعبہ بھی کر رہا ہے آ کر طواف میرا. مجھے چڑھ گیا چشتی رنگی رنگ. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مراد کہ جس کا کردار صاف ہو جائے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے, اور جو کعبے کا طواف کرتا ہے ان کا کردار صاف نہیں ہوتا نا. جو کعبے کا طواف کرتے ہیں ان کا کردار صاف, کیونکہ اگر کردار صاف ہو جائے گا تو کعبہ خود تمہارا طواف کرے گا. حشت بہشت ایک کتاب ہے جس کے اندر رابعہ بصری کا قصہ لکھا ہے کہ رابعہ بصری ایک پیر صاحب جب دین کی طرف آئے 2 قدم چلتے 2 رکعت پڑھتے, 2 قدم چلتے 2 رکعت پڑھتے, پتہ نہیں کتنے سال تک چلتے چلتے مکہ شریف پہنچے. جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آگے بیت اللہ ہی نہیں تھا. پوچھا لوگوں سے بھی میں تو اتنے سال 2 رکعتیں پڑھ کے شکرانے ادا کرتے ہوئے پہنچا ہوں, بیت اللہ کہاں گیا؟ کہا ادھر کو گیا ہے. پیچھے پیچھے گئے, دیکھا تو جنگل کے اندر رابعہ بصری درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور بیت اللہ اس کا طواف کر رہا. پوچھا رابعہ بصری بڈھی یہ کیا کرتی ہے؟ کہا سن, تو کعبے کی نیت سے آیا تھا, تجھے کعبہ نہیں ملا, میں اللہ کی نیت سے آئی تھی تو اللہ نے خود کعبے کو میرے پاس بھیج دیا. خواجہ کا دیوانہ جس دن سے میں ہو گیا اس دن سے ہو گیا کردار صاف میرا, کعبہ بھی کر رہا ہے آ کے طواف میرا. جب ان کے کہتے بقول ان قوالوں اور صوفیوں کے جب کردار صاف ہو جاتا ہے تو کعبہ ان کا طواف کرتا ہے, جب تک کردار صاف نہیں ہوتا یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کا کردار صاف تھا یا نہ تھا؟ انہوں نے کعبہ بنا کے طواف کیا یا نہ کیا؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیا, محمد علیہ السلام نے کیا, آپ کے صحابہ نے کیا. نعوذ باللہ ان میں سے کسی کا کردار صاف نہیں تھا. کعبہ تمہارا تو طواف کرے, آدھی کیلنڈری رابعہ بصری کا طواف کرے. اے دنیا شرک, میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دو. جب محمد کریم 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی غرض سے آئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا اور آپ اپنے سفیروں کو بھیج رہے تھے, سیدنا عثمان کو بھی بھیجا تھا, عثمان جاؤ اہل مکہ سے کہو ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے, ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں. کفار مکہ نے کہا تھا, قریشیوں نے کہا تھا عثمان تجھے اجازت ہے, تو جا کر بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے. اور سیدنا عثمان نے کہا تھا اللہ کی قسم میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک محمد میرے ساتھ نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. رابعہ بصری کے لیے تو یہ کعبہ گیا, اس قوال کے لیے تو کعبہ آیا, کعبہ نے اس کا طواف کیا. محمد علیہ السلام کے طواف کے لیے کعبہ کیوں نہیں آیا؟ چلو محمد علیہ السلام کچھ کلومیٹر دور تھے نا, حدیبیہ کے مقام پہ تھے, یہ تو عثمان مکہ کے اندر موجود تھے. اور ان سے بڑھ کر کردار کس کا صاف ہوگا جس کو رسول کریم نے بے بہا مرتبہ کہا تھا, اور ایک مرتبہ تو یہاں تک کہا تھا قد یا عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قد, آج کے بعد جو جی میں آتا ہے کرو تیری جنت کی گارنٹی ہو گئی ہے. اس کعبے نے آ کر اس عثمان کا طواف کیوں نہیں کیا کہ عثمان انکار کر رہے ہیں میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا, تو کعبہ خود ہی طواف کر لیتا کہ تو میرا نہ کر میں تیرا کر رہا ہوں, درجہ بلند ہو گیا. انا للہ